فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت پر ہم نے قربانی لازم کی تھی۔ پہلی بات جیسے کہ روزے کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اوپر ہی کوئی بوجھ لادا جا رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تو در حقیقت ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، ایک سنہری زنجیر ہے، یہ ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ ابراہیم کا دین بھی وہی تھا، نوح کا دین بھی وہی تھا، آدم کا دین بھی وہی تھا، موسیٰ کا بھی، عیسیٰ کا بھی۔ اب اس دین کی تکمیلی شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اس میں یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تمام ان دین کے ساتھ جو شریعتیں دی گئیں، ان شریعتوں کے بنیادی نکات ایک ہی ہیں، تفصیلی احکام بدل گئے، نماز کی شکلیں بدل گئیں، اوقات بدل گئے، روزے کے احکام بدل گئے۔ اسی طریقے سے قربانی جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ تو ہماری ہمیشہ کا یوں سمجھیے کہ شریعت کا جزو لازم رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہے، تورات میں بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ قربانی ہی پر تو ہوئی تھی۔ استقربا قربانا، جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اور اس زمانے میں ایک شکل اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی تھی، انسان کا چونکہ ابھی عہد طفولیت تھا، ذہنی اور فکری اعتبار سے ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا، تو ظاہری چیزیں اور خرق عادت اور معجزات کی بھی وہ شکلیں جو پہلے ہوتی تھیں وہ زیادہ تھیں، جبکہ نوع انسانی جب بالغ ہو گئی تو اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ بند کر دیا، یہاں تک کہ معجزہ بھی اصل جو ہے وہ معجزہ مانوی دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن حکیم۔ تو اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ قربانی قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اس کی علامت ہوتی تھی اللہ کی طرف سے کہ ایک آگ جو ہے وہ اترتی تھی، کوئی شعلہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آتا تھا، اور جو قربانی پیش کی جاتی تھی اس کو وہ بھسم کر دیتا تھا جلا کر۔ تو اس کے یہ گویا کہ قبولیت تھی اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی۔ اس طرح ان دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، تو پھر وہ جو مایوسی اور فرسٹریشن ہوئی اس شخص کو، قابیل کو، اس نے الٹا جو ہے اس کا رد عمل جو اس پر ہوا، تو اس نے کہا لاقتلنک، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، بجائے اس کے کہ اپنی کمزوری کی طرف متوجہ ہوتا کہ کیا سبب ہے۔ اور وہاں پر بھی حابیل نے یہی کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو قربانی قبول کرتا ہے متقین سے۔ تم غور کرو تمہارے کردار میں، تمہاری سیرت میں، تمہارے معاملات میں کوئی شے ایسی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائی، تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، بجائے اس کے کہ مجھ پر غصہ نکال رہے اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ معلوم ہوا کہ آدم کے دو بیٹوں کے ضمن میں بھی قربانی کا تذکرہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں کا ایک جزو لازم رہا ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کریں اللہ کا ان چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لے، تکبیر پڑھتے ہوئے انہیں اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ اب دیکھیے یہی آیت جو ہے، یہی مضمون آیا ہے چوتھے رکوع میں بھی، لیکن وہاں اضافی طور پر فی ایام معلومات، مسلمانوں کے اندر جو قربانی کا یہ رکھا گیا ہے نظام، یہ معین دنوں کے اندر ہے۔ وہ معین دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ جب ہوگی تو وہاں پر منی میں وہ قربانی ہوگی، وہ معین دن ہو گئے، اگرچہ بعد میں بھی ہو سکتی، 10، 11، 12 یہ قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن یوم النحر جس کا نام ہے بطور علم وہ 10 ذی الحجہ، وہی 10 ذی الحجہ کہ جو یہاں پر قربانی دی جائے گی، اگرچہ وہ قربانی بعد میں بھی 2-3 دن ہے، تو ایام معلومات ہیں، یہ معین ہے۔ باقی یہ کہ یہ دن جو ہے سابقہ امتوں کے لیے معین تھے یا نہیں تھے، بلکہ یہ کہ یہود کی شریعت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ زور تھا قربانی پر، ان کی عبادت گاہ کا نام ہی قربان گاہ تھا۔ وہ خیمہ جب وہ گھومے پھرتے تھے تو ایک خیمہ ان کے پاس ہوتا تھا، قربان گاہ کا خیمہ اس کو کہتے تھے، وہی عبادت گاہ تھی ان کی، وہی اجتماع گاہ ان کی ہوتی تھی، تو اس کا نام ہی قربان گاہ تھا۔
تو قربانی بہت تھی یہود کی شریعت میں، ہمارے ہاں تو بلکہ اس کو کم کر کے محدود کر کے خاص طور پر اس کو جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کے لیے رکھ دیا گیا، اور اس کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ چونکہ یہاں پر ہو رہا ہے جنرلائزڈ انداز میں تذکرہ، لہذا فی ایام معلومات کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، بلکہ یہ تو بنیادی فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری تمام شریعتوں میں یہ ایک جزو لا ینفک کی حیثیت سے یہ چیز شامل